لا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام اللہ کے دوست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال اور افعال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے دوستوں میں ہو جائے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے بندے وہ جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، وہ اپنے عملوں کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ رب انہیں پسند فرماتا ہے۔ اور جنہیں رب پسند فرماتا ہے، جن سے رب محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کئی اعمال بیان فرمائے، ہمیں وہ اعمال اور وہ انداز سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جن کو روایات کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کے پیاروں کے یہ عمل ہوتے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہوا، طبرانی شریف کی روایتیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ تعالی، لوگوں میں سے کون اللہ کے نزدیک پیارا ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے؟ وای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اور عملوں میں سے کون سے ایسے عمل ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہے، محبوب ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے، پسندیدہ آدمی ہے، وہ بیان کیا، اور اعمال کی ایک پوری فہرست بیان کی کہ جو عمل اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، ان عملوں کو بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ای الناس احب الی اللہ تعالی، اس کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ آدمی ہے جو لوگوں کو، یعنی ان لوگوں میں سے انہی کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، ان کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جس کا جتنا نفع زیادہ، وہ لوگوں کو کسی انداز سے ہو، چاہے مدد کے ذریعے ہو، ہنر سکھا کر کسی کو نفع پہنچاتا ہو، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا کر لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، کسی غریب کی مدد کر کے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، کسی کا علاج کر کے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، کسی کو تعلیم اور بالخصوص علم دین سکھا کر وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے وہ اللہ کے نزدیک
لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث میں روایت میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے، فرمایا جو زیادہ لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو اس وصف کو اپنے اندر، میں اور آپ سب دیکھیں کہ یہ وصف میرے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا، میں لوگوں کو اپنی ذات کے ذریعے سے کتنا نفع پہنچاتا ہوں۔ یاد رکھیے، جو جتنا لوگوں کے لیے سکون خوشی کا باعث بنتا ہو، وہ اتنا ہی آدمی اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ یہ تو لوگوں میں سے بتایا۔ اچھا، ساتھ عمل کی بھی بات ہوئی۔ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، عملوں میں سے کون سا عمل بہتر ہے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل بہتر؟ تو کیا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے پہلے کس چیز کو ذکر فرمایا؟ سب سے پہلے ذکر فرمایا سرور، خوشی۔ کون سی خوشی؟ فرمایا کہ وہ خوشی تدخلہ علی مسلم، جس خوشی کو تم کسی مسلمان تک پہنچا دو۔ فرمایا یہ اعمال میں سے بہترین عمل ہے، اللہ کو محبوب ترین عمل ہے۔ اور جو اللہ کے پیارے محبوب عمل، یعنی جو رب کو پسند ہے کہ مخلوق یہ کرے، اللہ کے بندے یہ کریں، تو اللہ ان عملوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ روایتوں میں بیان فرما دیا، جب آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق یہ لوگوں کے لیے نفع سوچتا ہے، اور رب تو قادر مطلق ہے۔ مخلوق بندے تو اس کے محتاج ہیں، مگر وہ خالق کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے۔ رب کی قدرتیں، رب کی عطائیں، رب کی رحمتیں، وہ تو اس قدر وسیع ہیں کہ جب دیتا ہے تو پھر کئیوں پر ایسا کرم فرماتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے انہیں عطا فرماتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ آدمی جب دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہے، خوشی داخل کر رہا ہے اس کے دل میں، ارشاد فرمایا یہ خوشی داخل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا فرائض کے بعد جو محبوب ترین عمل، وہ یہی مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ آگے دوسرا عمل ارشاد فرمایا گیا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا، یا ارشاد فرمایا تکشف عنہ کربا، اس سے کسی پریشانی کو دور کر دینا، اس سے کسی پریشانی کو دور کر دینا۔ جب اس کی پریشانی دور ہوگی اس کی وجہ سے، تو دل میں خوشی تو داخل ہو ہی جائے گی۔ یہ بھی ایک عمل۔ یا یہ بھی ارشاد فرمایا او تقضی عنہ دینا، کوئی قرض ہی ہو اس کی طرف سے ادا کر دے، قرض بھی ادا کر دے، یہ بھی اس کی پریشانیاں دور کر رہا ہے نا۔ اور یہ اعمال اللہ کو پسندیدہ عمل ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، عبادتیں اپنی جگہ، ریاضتیں اپنی جگہ، مگر بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمل بظاہر کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی دنیاوی اعتبار سے کی گئی ہے، لیکن اللہ کو چونکہ پسند عمل اتنے آ جاتے ہیں، رب تعالی ان اعمال کی وجہ سے اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ بظاہر اس میں عبادت والا وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو چونکہ عبادت ہے۔ کسی کی مدد، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، پریشانی دور کرنا، قرض کی ادائیگی کر دینا، یہ بہت بڑی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تھے، گھر میں تھے، مسجد کے اندر دو آدمیوں کو دیکھا کہ ان کی آپس کی آوازیں کچھ بلند ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ ہٹایا تو دیکھا تو دو آدمی آپس میں کوئی تقاضا کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو وہ ایک نے کہا کہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے،
قرض دینا ہے اور وہ اس سے تقاضا کر رہے ہیں، اور اس تقاضے کے اندر آواز اس کی بلند ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے، اگر چاہتے تو اسے اتنا ہی فرما دیتے کہ اس کا قرضہ چھوڑ دو، معاف کر دو، تو وہ فوراً یہی کہتا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اس موقع پر بھی ان دونوں کے ساتھ کس طرح کا شفقت والا معاملہ فرمایا. آپ نے ایک اشارہ فرمایا جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آدھا جیسے کسی چیز کو کرنے کا اشارہ ہوتا ہے، آپ نے اشارہ کر لیا کہ یعنی آدھا کرو، قرض آدھا کر دو. انہوں نے جیسے ہی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کرتے ہوئے، تو پھر فوراً کیا، قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا کر دیا، یعنی آدھا اسے معاف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے کہا کہ اب جاؤ، اب اس کا قرض ادا کرو. تو کسی کے ساتھ یہ اچھی سفارش کر دینا، کچھ ایسے کلمات جس کی وجہ سے اس کا کام بن جائے، یہ عمل بھی چونکہ دوسرے کے لیے اس سے پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب عمل ہو جاتا ہے، بڑا محبوب عمل ہے. قرضے معاف کرنا یا دوسرے لوگوں کی قرضوں کی ادائیگی کر دینا، یہ بہت ایک اچھا عمل ہے، نیکی والا عمل ہے. یہاں سے کوئی وہ نہ سمجھے کہ جو لوگوں کے مال لے کر اسے دبا لے اور پھر کہے کہ تم معاف کرتے رہو مجھے. نہیں، یاد رکھیں روایتوں میں فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، ارشاد فرمایا ٹال مٹول غنی شخص کا کرنا جو قرضہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور لوگوں کے مال لے کر اسے دبا لیتا ہے، دیتا نہیں ہے، فرمایا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ، گناہ کا کام ہے یہ کسی کے قرضے دبانا. قرضہ لیا ہے، اس کا قرضہ اسے واپسی لٹاؤ. اگر اب مفلسی ہے، ایسی غربت ہے کہ وہ دینے کی طاقت نہیں ہے، تو شریعت قرض خواہ کو حکم دیتی ہے، جس نے قرضہ دیا اسے حکم دیتی اسے مہلت دو، اسے مہلت دو. اور اس کے لیے بھی شریعت بڑی فضیلتوں کو بیان کرتی ہے کہ جو اسے معاف ہی کر دیتا ہے. ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئیں کہ تمہارے پاس کوئی نیکیاں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں ہیں. ہاں، یہ ہے کہ میں تجارت کرتا تھا، کاروبار، بزنس کرتا تھا. ہاں، اس کے اندر میں یہ ضرور کرتا تھا کہ لوگوں میں جو تنگ دست ہوتے تھے انہیں معاف کرتا تھا، اور میں کچھ لوگوں کو بھلے وہ خوشحال ہیں، ان خوشحال لوگوں کو بھی میں مہلت دیتا تھا. کئیوں کو معاف کرنا، کئیوں کو مہلت دینا، یہ اس کا وتیرہ تھا، ایک انداز تھا. روایتوں میں بیان کیا گیا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ میں نے اس بندے سے بھی درگزر کر دیا، اس سے درگزر کر دو. یعنی یہ بندہ ہو کر بندوں کے ساتھ یہ اس قدر اہتمام کرتا تھا، انہیں معافیاں دیتا تھا. میں تو رب ہوں، میری تو شان کریمی، شان رحمت بہت بڑی. یہ لوگوں کو معاف کرتا تھا، اللہ نے اس کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما دیا. اور رب فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. پھر کیا فرمائے؟ چاہیے کہ لوگ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. یہ ایسا عمل ہے رب کو بڑا پسند آتا. آدمی اس کی طاقت رکھے کہ وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رک جائے اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. رب کے نزدیک اس کا بڑا درجہ بلند ہو جائے گا. یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں اسی کے اندر مزید جو ایک عمل آگے بیان کیا گیا وہ اسی معافی سے ہی تعلق رکھتا ہے. ارشاد فرمایا من کف غضبہ، جس آدمی نے اپنے غصے کو روک لیا لوگوں سے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اور فرمایا من کظم غیظہ، اور جو اپنے غصے کو پی جائے. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ وہ اگر چاہتا اسے نافذ کر دیتا، اس کی کیفیت یہ ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا.
کا ملا اللہ قلبہ امنا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو امن والا بنا دے گا، بھر دے گا سارا کا سارا امن اس کے دل میں، یعنی پورے دل کا اطمینان ہونا، امن ہو جانا، یہ اللہ قیامت کے دن اسے عطا فرمائے گا۔ یہ وہ اعمال ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو آدمی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، رب اسے کس قدر ان عملوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من مشى مع اخیہ فی حاجت، کہ جو اپنے بھائی کی کسی مشکل حاجت کو دور کرنے کے لیے ساتھ چلتا ہے اس کے، یہاں تک کہ اس کی مشکل حل کر دیتا ہے، ارشاد فرمایا اثبت اللہ قدمہ علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام، اللہ اس کے قدموں کو پل صراط پر ثابت رکھے گا جب قدم ڈگمگا جائیں گے، جس دن قدم وہ پھسل جائیں گے، رب اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا، پل صراط پر ثابت رکھے گا، اور اسے اللہ یہ اپنی رحمت سے انعامات عطا فرمائے گا۔ جو چند قدم اپنے مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان بنانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کا درجہ اس قدر بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ لوگ ای الناس احب الی اللہ تعالی، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، لوگوں میں سے کون محبوب اللہ کو زیادہ ہے، اور اعمال میں سے کون سے عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، کون سے عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک اور روایت مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں حدیث قدسی بیان کی گئی ہے۔ حدیث قدسی وہ کہ جس میں فرمان اللہ رب العالمین کا ہو، زبان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی زبان سے وہ فرمان ادا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فرمایا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے کون سے ہیں؟ فرمایا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور فرمایا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب آدمی کے یہ اعمال، ملاقات کسی سے تو اللہ کے لیے، دوستی ہے اللہ کے لیے، کسی کو دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کسی کی مدد ہے اللہ کی رضا کے لیے مدد ہے، یہ وہ عمل ایسے ہیں کہ جو بظاہر آدمی آج دنیا کے اندر جسے توفیق ہے اور توفیق الہی سے ایسے اعمال کرنے کی سعادت ملتی ہے، وہ آدمی کر گزرتا ہے، لیکن جب کرتا ہے تو رب پھر اسے بہت نوازتا ہے، بہت نوازتا ہے، اور یہ نوازشیں، یہ عطائیں تو دنیا میں اسے کئی اعتبار سے دنیا میں دے دیتا ہے۔ جی وہ لوگ جو آج لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ جو سخاوت کرتے ہیں، اللہ انہیں کیا کچھ دنیا میں دیتا ہے، ان کے مال کا تو ڈبل انہیں دنیا میں کئی گنا زیادہ دنیا میں دے دیتا ہے، ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو داخل کر دیتا ہے، اس بندے کی محبت کو داخل کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سخی شخص اللہ سے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں سے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت سے قریب ہے، وبعید من النار، اور دوزخ سے بہت دور ہے۔ سخاوت کی وجہ سے اللہ اسے یہ مقام درجہ دیتا ہے، اور فرمایا البخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، قریب من النار، اور دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، الامان الحفیظ۔ رب نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں اس مال کو دیجیے، کسی کے لیے مشکل کو آسان کیجیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیجیے، رب دیکھیے پھر کس قدر نوازتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی
اس آدمی کی محبتوں کو ڈال دیتا ہے، اور اللہ کے نزدیک تو اس کا مقام مرتبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ رب کا بھی قرب پا لیتا ہے، جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا سخاوت جنت کے درخت کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی ہے، جو اسے پکڑ لیتا ہے وہ پھر اسے چھوڑے گی نہیں، اسے لے کر جنت کی طرف لے کر جائے گی، اسے جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے اعمال قرآن میں بھی بیان فرمائے، اللہ کے پیارے بندے جو مشکل میں خود ہوں، تنگی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کی عادت ہے، وہ رب کی راہ میں دیتے رہتے ہیں اور اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو رب کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہیں، اور جو آدمی انہیں اپناتا ہے وہ بندوں میں سے، مخلوق میں سے رب کے نزدیک پسندیدہ وہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ جب پھر محبت فرماتا ہے ایسے بندوں سے، اللہ اکبر، جو رب کا پیارا بن جائے، رب جس سے محبت کرے، اللہ تو پھر فرشتوں کو بھی کہتا ہے اس سے محبت کرو، جبریل کو بھی کہتا ہے اس سے محبت کرو، اس آدمی کی قبولیت کو بھی زمین میں رکھ دیتا ہے جس آدمی سے رب تعالی محبت فرماتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبتوں کو ڈال دیتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا پیارا آ گیا۔ اور جس نے یہ سارے اعمال جو اللہ کو پسند ہیں، جو یہ بیان کیے گئے، جب وہ کوئی آدمی اپناتا ہے وہ رب کا پیارا بندہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں سے محبت کرے، لوگوں سے پیار سے، اچھے انداز سے، اخلاق سے وہ بات کرے، اس سے لوگوں کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ آج لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوگ اگر ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کے شر سے بچنے کے لیے عزت کرتے ہیں، دل سے نہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کی عزت کریں، نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے ایسی نرمی والا انداز ہو کہ وہ دل سے اس کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ ہو۔ فرمایا گیا جو نہ محبت کرے اور جس سے نہ محبت کی جائے اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور لوگوں میں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو دوسروں کے لیے نفع کا سامان کرتا ہے، وہ لوگوں میں سے بہترین وہ آدمی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی مسافر کو، یعنی اس زمانے میں لوگ سواریوں پہ جاتے تو کوئی سامان کسی کا گر جاتا تو وہ سامان بھی اگر اسے اٹھا کر دے دیں تو اس کو بھی صدقے کا ثواب۔ اچھا سواری بڑی جانوروں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، بدک گئی ہے ادھر ادھر بڑی، کیونکہ اس پر بیٹھنے وہ نہیں دیتی، کبھی کئی سواریاں ایسی ہوتی، تو اگر کوئی اس کو اس پر بیٹھنے میں ہی مدد کرا دے، اس کو بھی صدقے کا ثواب ہے۔ آج کے دور میں گاڑیاں ہیں، بائک کسی کے پاس، کسی کے پاس کار ہے، کوئی کسی ٹائم بھی مشکل میں پھنس سکتا ہے، روڈ پر کھڑے ہیں، پریشانی میں ہیں، تو آدمی اس وقت اس کی اعانت کرے، اس کی مدد کرے۔ یہ آدمی جو اس کی مدد سے اپنی وہ منزل تک پہنچے گا، اس کے دل سے واقعی حقیقی طور پر اسے دعائیں ملیں گی۔ یہ صدقات کے ثواب ہیں، یہ تو حقیقی طور پر اس کی اعانت اور مدد کرنا کہلائے گا کہ ایسے وقت پر مدد کی ہے کہ جب واقعی وہ آدمی بالکل محتاج تھا کہ میری کوئی مدد کرے۔ تو مدد کے مواقع بہت ہیں، انسان اگر اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہے تو یہ مواقع حاصل کرے۔ کسی کو ہنر ہی سکھا جائے، اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حلال روزی کمانے کا طریقہ ہی سکھا کے چلا جائے، مطلب یہ کہ اس نے ہنر سکھا دیا، حلال ذریعہ کمانے کا انداز سکھا دیا، یہ بھی صدقات کا ثواب ہے، اس کے لیے صدقوں کا ثواب۔
اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے، اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے دوستوں میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے